دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چالو کر دیا اس کو. قولہ الذی ہدانا، اس میں نا الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق ہے نا. الذی ہدانا، ہدا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، مصدر ہے ہدایت. کیا مصدر ہے؟ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہدایت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب، ایصال کا معنی پہنچانا. ایصال ثواب بولتے ہو نا، کیا مطلب ہے؟ ثواب پہنچانا. تو ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب مقصد تک پہنچانا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق. اراءۃ الطریق، اراءۃ کا معنی دکھانا، اور طریق کا معنی راستہ. تو راستہ دکھانا، سمجھ گیا؟ تو ایک معنی ہوا ایصال الی المطلوب، دوسرا معنی ہوا اراءۃ الطریق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب یہ ترجمہ ہے معتزلیوں کا. کن کا؟ اور اراءۃ الطریق یہ ترجمہ ہے سنیوں کا. مگر ایسا نہیں ہے، ایسا بلکہ ایصال الی المطلوب یہ ترجمہ ہے سنیوں کا. سمجھ گئے؟ اور اراءۃ الطریق غالباً معتزلی کا ترجمہ ہوگا، لیکن آج کل کے وہابیوں کا تو ہے یہ. اس لیے وہ قرآن پاک کا جو ترجمہ وہ لوگ کیے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. وہ دکھانے والا ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ اراءۃ الطریق والا مانتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور ہمارے یہاں پہنچانا، راستے پہ چلا کے پہنچانا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا. سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ایصال الی المطلوب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اراءۃ الطریق ہے. سمجھ گیا؟ دیکھ، الہدایہ قیل ہی الدلالۃ الموصلہ، کہا گیا ہے کہ اس ہدایت الدلالۃ الموصلہ کو کہتے ہیں. الدلالۃ الموصلہ کیا ہے؟ ای الایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچانا. سمجھ گیا؟ وقیل ہی اراءۃ الطریق الموصل الی المطلوب، کہا گیا ہے کہ ہدایت کا معنی ہے وہ راستہ دکھا دینا جو راستہ مطلوب تک پہنچائے، ان مقصد تک جانے والا راستہ دکھا دینا. بعض لوگوں نے یہ بتایا. سمجھ میں آ گیا؟ فرق کیا ہے؟ فرق اس مثال سے سمجھو. مثلاً ای جناب کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب. اب آپ ان سے کہیں کہ ہم کو تحصیل جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ تحصیل. تو یہ ہدایت کا کیا معنی لیتے ہیں؟ ایصال الی المطلوب. آپ کہیں کہ بھئی ہمیں تحصیل جانا ہے، مجھے تحصیل کی ہدایت کرو. تحصیل کی ہدایت کرو. تو چونکہ یہ ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب مانتے ہیں، تو یہ آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے. چونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اس کا معنی ہدایت کی بات کر رہے ہیں، تو ہدایت کا مطلب تو ہے وہاں تک پہنچانا. تو گویا کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں پہنچا دو، تو یہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. سمجھ گئے؟ اور اگر آپ ان سے نہ پوچھ کے میاں کاظمی سے پوچھیں، تو کاظمی ہدایت کا معنی بتائے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. اور آپ کہو کہ بھئی کاظمی صاحب مجھے تحصیل جانا ہے، وہاں کی ہدایت کرو، تو اب یہ آپ کو پہنچائے گا نہیں. وہ گیٹ پہ لے جا کے یا یہیں سے کہہ دے گا وہ راستہ ایسے جاتا، چلے جاؤ. سمجھ گیا؟ ان دونوں معنوں میں یہ فرق ہے. ان دونوں معنوں میں تو اب ان سے پوچھیں گے تو تحصیل تک پہنچنا کنفرم ہے. ان سے پوچھیں گے تو ان سے پوچھیں گے تو کنفرم نہیں ہے. ممکن ہے گیٹ سے ادھر نہ جا کے ادھر بھٹک کے چلے جاؤ تم.
اور بیوقوف ہوگا تو گیٹ ہی سے راستہ نہ سمجھ پائے ادھر مسجد کی طرف چلے جائے گا. خود راستہ ہی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے تو وہاں تک پہنچنا کہاں ضروری ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دونوں معنی میں یہ فرق ہے کہ ایصال الی المطلوب والے معنی کے حساب سے مطلوب تک پہنچنا کنفرم ہو جاتا ہے. ارادۃ الطریق میں کنفرم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں خالی راستہ دکھایا جاتا ہے. راستہ دکھا دینے سے خود راستہ تک پہنچنا کنفرم نہیں ہے تو مقصد تک پہنچنا کیسے کنفرم ہوگا؟ ان دونوں معنوں میں یہ فرق ہے. تو جو ایصال الی المطلوب مانتے ہیں ان کے حساب سے یہ ہے کہ ہدایت جن کو ہوگی تو وہ مطلوب تک پہنچ جائے گا، اور جو ارادۃ الطریق مانتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت جن کی ہوگی وہ مشکل سے راستہ دیکھ سکتا ہے، مقصد تک پہنچنا ان کا ضروری. اب دیکھ لیا تو پہنچ بھی سکتا ہے راستہ، پھر آگے چل جائے تو پہنچ بھی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے. تو پہلے معنی کے حساب سے مطلوب تک پہنچنا ضروری، اور ارادۃ الطریق کے اعتبار سے مطلوب تک منزل تک پہنچنا ضروری نہیں. ان دونوں معنوں میں یہی فرق ہے. سمجھ گیا؟ دیکھو، والفرق بین ہذین المعنیین، ان دونوں معانی کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الاول یستلزم الوصول الی المطلوب، کہ پہلا والا معنی مطلوب تک پہنچنے کو مستلزم ہے برخلاف دوسرے کے. کیوں؟ فإن الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، اس لیے کہ وہ راستہ دکھا دینا جو راستہ مطلوب تک جائے گا، لا تلزم ان تکون موصلۃ الی ما یوصل، لازم نہیں ہے کہ وہ پہنچ جائے اس راستے تک جو راستہ پہنچائے گا. یعنی راستہ دکھا دینے سے راستہ تک پہنچنا ضروری نہیں ہے تو منزل تک پہنچنا کیسے ضروری ہوگا؟ سمجھ گئے؟ تو فکیف توصل الی المطلوب، تو یقینی طور پر وہ مطلوب تک کیسے پہنچے گا؟ راستہ ہی میں پہنچنا کنفرم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ان دونوں معنی کے درمیان یہ فرق ہے کہ ایصال الی المطلوب کے حساب سے اگر معنی لیں گے تو وہاں مطلوب تک پہنچ جائے گا، اگر وہ ترجمہ کریں گے تو مطلوب تک پہنچنا ترجمہ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اب اگر یہ سمجھ گئے ہیں تو اب سنو. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب ہے، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. کیسے غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ اگر اس ہدایت کا معنی ہر جگہ ایصال الی المطلوب ہو جائے تو جو مطلوب تک پہنچ جائے گا، منزل تک پہنچ جائے گا، پھر بھٹکے گا؟ بھئی تحصیل میں پہنچنے کے بعد پھر بھٹک جائے گا؟ وہ بھٹکے گا تو اس سے پہلے ہی بھٹک سکتا ہے نا. ہاں، اس راستے سے ایک نیا راستہ اور آ گیا تو ادھر چلا گیا، وہ بھٹک سکتا ہے. کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھٹک جائے گا؟ بھٹکے گا نہیں نا. تو اگر ہدایت کا معنی جو لوگ کہتے ہیں خالی ایصال الی المطلوب ہے، ہر جگہ ایصال الی المطلوب ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے ان کی. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ اگر ہر جگہ ایصال الی المطلوب لیں گے تو اس آیت میں کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کیا ہے؟ دیکھو، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. دیکھ رہا ہے؟ سن رہا دھیان سے؟ رہی قوم سمود تو ہم نے ان کی ہدایت کی. تو اب ہدایت کا معنی اگر ایصال الی المطلوب لیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے ان کو مطلوب تک پہنچا دیا، حق تک پہنچا دیا. فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنایا، یعنی حق تک پہنچنے کے بعد بھٹک گیا. ایسا ہوگا؟ تو ہدایت کا ترجمہ اگر ایصال الی المطلوب ہوتا تو وہی ترجمہ کرنا ہوگا نا، کہ ہم نے ان کو مقصد تک پہنچا دیا، حق تک پہنچا دیا، پھر بھی بھٹک گیا. حق تک پہنچنے کے بعد بھٹکے گا کیسے؟ تو لوگوں جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب ہے، صحیح نہیں ہے، یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ اس لیے آپ کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ہاں. تو اگر والاول منقوض، تو پہلا والا معنی جو لوگ کہہ رہے ہیں ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ سے. کیوں؟ اذ لا يتصور الضلالة بعد الوصول الى الحق، اس لیے کہ حق تک پہنچنے کے بعد گمراہی متصور
نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ غلط بتا رہے ہو. ترجمہ یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوگا تو یہ اس آیت کا کیا بنے گا مطلب بتاؤ. کیسے گمراہ ہو گئے وہ لوگ؟ قوم سمود گمراہ کیسے ہو گئی اگر حق تک پہنچ گئے تھے؟ تو اس کا مطلب میاں جو ترجمہ کر رہے ہو اس کا مطلب اس میں فالٹ ہے، اس میں وہ ترجمہ آپ کا ٹھیک نہیں. سمجھ گیا؟ تو اب دوسرے والے خوش ہو رہے کہ ہمارا والا مانا ٹھیک ہے، تو کہا تیرا بھی غلط ہے، تیرا بھی غلط ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر ہدایت کا معنی راہ دکھانا ہر جگہ لے لے، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا، ہر جگہ اگر ہدایت کا معنی وہی لے لے تو پھر یہاں کیا کریں گے؟ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ہدایت کا معنی راہ دکھانا ہے، تو اب انک لا تہدی میں ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یعنی آپ جسے راستہ دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھا سکتے، یعنی آپ جس کو چاہے اس کو راستہ دکھا دیں گے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تو نبی پاک راستہ نہیں دکھا سکتے تو آئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ نبی کو تو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو اگر ہدایت کا معنی ہر جگہ ارات الطریق ہے تو یہاں بھی کرو ارات الطریق والا، تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ اے نبی آپ راستہ جسے دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے. تو یا اللہ، نبی تو آئے ہیں راستہ دکھانے کے لیے، پھر اگر آپ دکھا نہیں سکتے یہ رکاوٹ کیوں؟ دکھانے کے لیے تو مولا بھیجا اس کو. تو پھر نبی کی آمد کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو ارات الطریق والا معنی اگر لیں گے تو یہ گڑبڑی لازم آئے گی. اس کا مطلب آپ والا بھی ترجمہ صحیح نہیں ہے. ثانی، دوسرا والا معنی منقوض، ٹوٹ جاتا ہے، غلط ثابت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قول انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ انہیں ہدایت نہیں کر سکتے جسے چاہتے ہیں. میں ہدایت کر رہا ہوں، اگر راستہ دکھانا ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا اے محبوب آپ انہیں راستہ دکھا نہیں دے سکتے جسے چاہتے ہیں. تو اگر یہ ترجمہ کریں گے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی تو راستہ دکھانے کے لیے فَإِنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام کَانَ شَانُهُ ارات الطریق، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی شان ہی ہے راہ دکھانا. تو یہ بھی غلط وہ بھی غلط، تو ہے صحیح کیا پھر؟ تو کرا دیکھو، صرف ایک معنی بتانا یہ غلط ہے، صرف ایک معنی بتانا. یہ جو کہتے ہیں نہیں ہر جگہ عیسیٰ المطلوب ہے کا یہ بھی غلط، اور یہ جو کہتے ہیں ارات الطریق ہے یہ بھی غلط. تو کیا ہے؟ کہ دونوں معنی ہیں اس کے. کیا ہے؟ دونوں معنی ہیں اس کے. کہیں عیسیٰ المطلوب والا ترجمہ ہوگا، کہیں ارات الطریق والا ترجمہ ہوگا. خالی ایک معنی بتانا یہ غلط ہے، دونوں معنی ہیں اس کے. جب دونوں معنی لیں گے تو موقع محل کے حساب سے فٹ کرتے جائیں گے. کہیں عیسیٰ المطلوب والا ترجمہ فٹ ہوگا، کہیں ارات الطریق والا ترجمہ فٹ ہوگا. سمجھ گئے؟ تو جو اما سمود فہدیناہم، وہاں ارات الطریق والا معنی ہے کہ ان کو راستہ دکھایا گیا تھا مگر وہ قوم اس راستے کو اپنائی نہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے گمراہ ہو گئی. اور یہاں عیسیٰ المطلوب والا معنی ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا اے محبوب آپ جن کو حق تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ کام آپ کا کام راہ دکھانا ہے، آپ کا کام، اور حق تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تو اصل میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کو وقت اخیر میں ایمان کی دعوت دی کہ پوری زندگی ایسے گزر گئی، اب لگ رہا موت آئے گی تو کلمہ پڑھ لو. کلمہ تو انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا او ابھی آخری ٹائم میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی پرانی روش پہ ہوں، یعنی کلمہ نہیں پڑھے.
تو چونکہ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ساتھ ہی ساتھ سرکار علیہ السلام کی دیکھ بھال میں اور آپ کی خدمت میں جو رول انہوں نے ادا کیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب جب ایمان قبول نہیں کیے تو ظاہر ہے کہ اگر کفر پر خاتمہ ہوتا ہے تو ٹھکانہ جنت تو نہیں بنے گا۔ رسول اللہ کو بھی ابو طالب سے بے پناہ محبت تھی، تو آپ دلی طور پر غمگین ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب، یہ کام آپ کا نہیں ہے کسی کو حق تک پہنچانا، آپ کا کام دعوت دینا تھا، اور آپ جو اس چکر میں ہے کہ نہیں ان کو مسلمان ہونا ہی چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری انک لا تہدی، آپ حق تک ان کو نہیں پہنچا سکتے، جسے آپ چاہیں گے حق تک پہنچا دیں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے، وہ میرا کام ہے۔ تو اب یہاں ہے ایصال المطلوب، سمجھ گیا؟ تو خالی ایک معنی نہیں ہے، اس لیے غلط ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں معنی ہیں، تو سنو، والذی یفہم من کلام المصنف، جواب شارح خود مصنف کے کلام کے ذریعے دے رہے ہیں۔ مصنف نے کہاں کہا کہ یہ مشترک ہے؟ مصنف نے کشاف کا حاشیہ لکھا ہے۔ کشاف ایک کتاب ہے زمخشری کی، اس میں کیا لکھا ہے؟ حاشیہ، سمجھ گئے؟ تو اس کی حاشیے میں مصنف نے بتایا ہے کہ لفظ ہدایت کا معنی نہ تو خالی ایصال المطلوب ہے، نہ خالی اراۃ الطریق ہے، بلکہ دونوں ہیں، یہ لفظ مشترک ہے۔ والذی یفہم من کلام المصنف رحمہ اللہ فی حاشیۃ الکشاف، اور وہ جو گفتگو سمجھ میں آتی ہے مصنف کے کلام سے، کہاں ہے مصنف کا کلام؟ جو کشاف کے حاشیے میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوا ان الہدایت لفظ مشترک بین ہذین المعنیین، کہ لفظ ہدایت مشترک ہے ان دونوں معنی کے درمیان، لہذا جو خالی اراۃ الطریق بتا رہا ہے وہ بھی غلط، جو ایصال المطلوب خالی بتا رہا ہے وہ بھی غلط، سمجھ گیا؟ تو اب دونوں اعتراض ختم ہو جائے۔ اب یہاں دونوں اعتراض کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اما سمود میں وہاں اراۃ الطریق مراد ہے، تو وہ لوگ راستے پہ چلے ہی نہیں، اس لیے بھٹک گئے، اور یہاں ایصال المطلوب مراد ہے، سمجھ گئے؟ تو اب اعتراض ختم۔ وحینئذ، یہ ہا ہے نا، حاصل میں کیا؟ وحینئذ یظہر اندفاع کلا النقضین، تو اس وقت دونوں اعتراض کا دفع ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، ویرتفع الخلاف من البین، اور درمیان سے سارا اختلاف اٹھ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے دونوں معنی ہیں تو کہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ایصال المطلوب والا کرنا ہے ترجمہ کہ اراۃ الطریق والا ترجمہ کرنا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو اس کا بھی حل خود مصنف نے اسی حاشیہ کشاف میں بتا دیا ہے، اس کو یہاں شارح خود کوٹ کر رہے ہیں۔ حل کیا؟ حل یہ ہے کہ دیکھو، ہدایت کے لیے دو مفعول استعمال ہوتے ہیں۔ کیا مفعول آتے ہیں؟ دو مفعول آتے ہیں۔ تو اگر بغیر حرف جر کے آئے، دوسرا مفعول بغیر صلہ کے آئے، بغیر صلہ کے آئے، تو وہاں ایصال المطلوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایصال المطلوب ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اہدنا، نا ایک مفعول، الصراط دوسرا مفعول، ہے حرف جر، الہ وغیرہ نہیں ہے نا؟ ہاں، ایصال المطلوب، سمجھ گئے؟ اور جہاں لام آئے گا یا الہ آ جائے، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، للتی لام آیا نا، سمجھ گئے؟ اسی طرح ایک دوسری مثال یہاں دیا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، من یشاء، یہ من ہے نا، یہ مفعول اول ہے، الصراط مستقیم دوسرا مفعول ہے، الہ کے ساتھ استعمال ہوا۔ تو جہاں بغیر صلہ کے آئے وہاں ایصال المطلوب ترجمہ ہوگا، جہاں صلہ آ جائے لام یا الہ وہاں اراۃ الطریق ترجمہ ہوگا، سمجھ گئے؟ تو دونوں معنی آتے ہیں، کہاں کون سا ترجمہ کرنا ہوگا وہ بھی بتا دیا، بتائیں نا، بتائیں۔ دیکھو، تو محصول و کلام المصنف فی تلک الحاشیہ، اس حاشیہ میں جو مصنف کا کلام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، ان الہدایت تتعدی الی المفعول الثانی تارۃ بنفسہ، کہ لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول تک کبھی کبھار خود بخود، یعنی بغیر صلہ کے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یہ نا پہلا مفعول، صراط مستقیم دوسرا مفعول، کوئی حرف جر نہیں آیا۔
وتارتن بإلا، اور کبھی یہ ہدایت کا لفظ متعدی ہوتا ہے الا کے ذریعے، جسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو پہلا مفعول من ہے اور دوسرا صراط مستقیم ہے، تو یہاں الا کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وتارتن باللام، اور کبھی یہ دوسرے مفعول تک متعدی ہوتا ہے لام کے ذریعے، جیسے انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو راستہ سب سے زیادہ درست ہے، یا لام کا استعمال ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو اگر بغیر صلہ کے استعمال ہوگا تو ایصال المطلوب، فمانہا علی الاستعمال الاول، تو ہدایت کا معنی پہلے استعمال کے اعتبار سے یعنی بغیر صلہ کے ہو، هو الایصال، وہ ایصال الی المطلوب ہے، وعلی الثانیین، اور بعد کے دونوں طریقے پر لام کے ساتھ ہو یا الا کے ساتھ، اراۃ الطریق، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اراۃ الطریق۔ بند کرو اس کو۔